الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، عزیزان ملت اسلامیہ، محترم احبہ، پیارے بھائیوں بہنوں، عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام درس تصوف لے کر حاضر خدمت ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آج شیخ المشائخ ابوالقاسم حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ہم کچھ سننے کی کوشش کریں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ میرے زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے، مجھے حق کہنے، ہم سب کو حق سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہوتے ہیں جو اللہ سے ملاتے ہیں، زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ۔ آؤ تمہیں بتاؤں میں دو ہی لفظوں میں یہ بات، شریعت وضو ہے تو طریقت نماز۔ سبحان اللہ۔ آئیے کتاب کشف المحجوب، جس کے رائٹر، جس کے مصنف حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 84 پر سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول کو ذکر فرماتے ہیں۔ کون سا قول ہے تو آئیے سنتے ہیں۔ شیخ المشائخ ابوالقاسم جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک قول بیان فرماتے ہیں۔ وہ قول کیا ہے؟ آئیے اس کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفقر خلق القلب عن الاشکال۔ پھر سے سنیے، الفقر قلب القلب عن الاشکال۔ الفقر قلب القلب عن الاشکال، یعنی فقیر کا مطلب یہ ہے دل کو اشکال سے خالی کر دیا جائے۔ فقیر یعنی حقیقی معنوں میں جو فقیر ہوتا ہے، جو درویش ہوتا ہے، جو صوفی ہوتا ہے، اس کا معنی جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الفقر قلوب القلب عن الاشکال، یعنی فقیر کا مطلب یہ ہے کہ دل کو اشکال سے خالی کر دیا جائے۔ اس پر حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آگے فرماتے ہیں، یعنی جب وہ مشکل کے اندیشوں سے خالی ہوگا تو اس وقت مشکل کے وسوسوں کو دل سے نکالے بغیر کوئی چارہ اس کے پاس نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ آئیے مزید حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک نصیحت کو ہم سماعت کرتے چلیں۔ محترم احبہ، معزز سامعین کرام، حضرت سیدنا جنید بغدادی جس کا 2 دن قبل یوم وصال ہوا ہے، آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ آپ کی مزار شریف یہ بغداد شریف میں ہے۔ حضرت سید سختی آپ کے ماموں بھی ہے، آپ کے استاد بھی ہے اور آپ کے پیر و مرشد بھی ہے۔ آئیے جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک نصیحت آپ کے سامنے میں بیان کروں گا۔ فرمانے شیخ المشائخ ابوالقاسم جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی اے فقراء کے گروہ۔ حضرت جنید بغدادی کس سے فرما رہے ہیں؟ عام لوگوں سے نہیں فرما رہے۔ جو اپنے آپ کو فقیر، جو اپنے آپ کو درویش، جو اپنے آپ کو صوفی سمجھتے ہیں، وہ صوفیہ، وہ درویش اور وہ فقیروں کے گروہ اور ان لوگوں کو ان کی جماعت سے مخاطب ہوتے ہوئے حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، اے فقراء کے گروہ، تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے پہچانے جاتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی وجہ سے تمہاری عزت کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو تم اس بات کا جائزہ لو، جب تم خلوت میں ہوتے ہو تو اس وقت تمہارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ ایک ہے جلوت اور ایک ہے خلوت۔ اللہ، جلوت یعنی لوگوں کے سامنے جلوہ ہونا، لوگوں کے پاس، لوگوں کے سامنے موجود ہونا، لوگوں کے ارد گرد ہونا، ہجوم میں ہونا، یہ جلوت ہو گیا۔ خلوت یعنی آج ہر کوئی، صوفی کی تو بات چھوڑے، آج ایک کامن انسان بھی، عام آدمی بھی 4 لوگوں کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے تاکہ دلوں کے اندر لوگوں کے اس کی محبت آ جائے، اس کا رعب، اس کا دبدبہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر حضرت جنید بغدادی شیخ المشائخ فرماتے ہیں، کن سے مخاطب ہیں؟ آپ گروہ جماعت فقراء صوفیہ سے آپ فرماتے ہیں، اے فقراء کے گروہ، تم اللہ تعالیٰ کی وجہ سے پہچانے جاتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی وجہ سے تمہاری عزت کی جاتی ہے، تو تم اس بات کا جائزہ لو کہ تم خلوت میں کیسے ہوتے ہو، یعنی تمہاری خلوت کیسی ہوتی ہے، تمہاری تنہائی کیسی ہوتی ہے، اور خلوت میں اس وقت تمہارا اللہ تعالیٰ سے
کیا معاملہ ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ اس پر سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے، یعنی جنید بغدادی کی نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ جب مخلوق تمہیں درویش سمجھتی ہے اور وہ تمہارے حقوق کو ادا کرتی ہے تو تم درویشی کے مسلک کا حق کس طرح ادا کرتے ہو، اللہ اکبر۔ اگر لوگ تمہیں تمہارے دعوے کے برخلاف کسی اور نام سے پکارے تو تم اس بات کا برا نہ مانو، بلکہ تم بھی اپنے دعوے کے ساتھ انصاف سے کام لو، کیونکہ لوگوں کے درمیان وہ شخص انتہائی پست اور ذلیل شمار ہوتا ہے جسے لوگ درویش سمجھتے ہوں، حالانکہ وہ ایسا نہ ہو، اور وہ شخص بہت اچھا ہے جسے لوگ درویش سمجھتے ہوں اور واقعی میں وہ درویش ہو، فقیر ہو، صوفی ہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیارے محترم احبہ، معزز سامعین کرام، عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے بھائیوں بہنوں، عزیز دوستو، سنا آپ نے یہ داتا علی حجویری ان کا کہنا اور شیخ المشائخ ابو القاسم سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان اور ان کا قول اور ان کی نصیحت ہم نے سنی۔ مجھے اور آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے، ہماری جلوت کیسی ہے، ہماری خلوت کیسی ہے۔ ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، فطرہ، صدقہ یا نیک کام یا کسی کی مدد کرنا یہ کس لیے کرتے ہیں؟ ریاکاری کے طور پر کرتے ہیں؟ کیا لوگوں کے دلوں کے اندر میں ہماری محبت پیدا ہو جائے، یا لوگ ہم سے متاثر ہو جائے، یا اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں؟ بندوں کے لیے کرتے ہیں یا اللہ کے لیے کرتے ہیں؟ دیکھیں، درس تصوف حقیقت میں تزکیہ نفس ہے۔ درس تصوف کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ موٹے موٹے الفاظ میں اگر میں بیان کروں، مجھ سے آپ نے گزشتہ سلسلوں میں، نشستوں میں اور سیریز میں آپ نے کئی درس و بیان میں آپ نے سنا ہوگا، موٹا میں آپ کو اس کے سامنے بیان کروں گا۔ تصوف کیا ہے؟ دیکھیے، شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کا نام ہے۔ اقوال، آپ کے قول کا نام شریعت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کا نام طریقت ہے۔ ٹھیک ہے، طریقت نبی پاک علیہ السلام کی افعال کا نام ہے، اقوال کا نام شریعت، افعال کا نام طریقت ہے۔ طریقت شریعت سے ہٹ کے نہیں ہے۔ آج کل جو لوگ مارکیٹ میں آ چکے ہیں، ڈپلیکیٹ صوفیہ، مدائن صوفیہ، صوف کا لباس پہننا، بڑی بڑی چوٹیاں رکھنا، ہاتھ میں 10-20 انگوٹیاں، گلے میں تسبیح اور تسبیح، ہاتھ اور پاؤں میں کڑے، پان چرس گٹکا کھائیں گے، نماز ہوگی، اذان ہوگی تو نہیں پڑھیں گے۔ اللہ، ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ یہ نہ شریعت ہے، نہ طریقت ہے، نہ معرفت ہے، نہ حقیقت ہے۔ ایسے لوگ اللہ کو ناراض کرتے ہیں، رسول اللہ کو ناراض کرتے ہیں، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ہمارے سلف خلف امت کے اکابر اولیاء کرام اور بزرگان دین کو ناراض کرنے والے ہیں۔ جو صوفی ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، وہ کبھی شریعت سے پیچھے نہیں جاتا، نہیں بھاگتا۔ اس کا عمل، اس کا فعل، اس کا قول کبھی نہیں ٹکراتا۔ وہ شریعت میں بھی پورا ہوتا ہے، طریقت میں بھی پورا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، شریعت پر سختی سے عمل کرنا یہ طریقت ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اور ایک اس کا آسان مفہوم سمجھ لیجئے، طریقت کیا ہے، تصوف کیا ہے؟ تو بس اپنے ہاتھ پاؤں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اپنے علم سے، اپنے حرکات و سکنات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ٹھیک ہے، جو طریقت والا ہوتا ہے، جو راہ سلوک طے کرنے والا ہوتا ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے، وہ درگزر کرنے والا ہوتا ہے، معاف کرنے والا ہوتا ہے، حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے والا ہوتا ہے، ایثار کرنے والا ہوتا ہے، صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ جی ہاں، دل کو بڑا رکھیے، معاف کیجیے، صبر کیجیے، استاد و پیر و والدین کی خدمت کیجیے، شریعت کے دائرے میں رہ کر ان کی اطاعت کیجیے۔ اگر آپ کے والد، والدہ، استاد و پیر، بھائی بہن، دوست کوئی بھی ہو، آپ کے مرشد ہو، آپ کے پیر ہو، اگر وہ شریعت کے خلاف حکم آپ کو دیتے ہیں تو ان کی خلاف ورزی کی جائے، ان کی اطاعت نہ کی جائے۔ پہلے شریعت ہے، بعد میں طریقت ہے۔ اسی لیے میں نے درس کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کے سامنے ایک شعر پڑھا، آؤ بتاؤں تمہیں دو ہی لفظوں میں یہ بات، شریعت وضو ہے تو طریقت نماز ہے۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے۔ اللہ والے ہوتے ہیں جو اللہ سے ملاتے ہیں۔ اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ ان کے چہرے کو دیکھے تو اللہ یاد آ جائے، ان کی صحبت میں بیٹھے تو گناہوں سے نفرت ہو جائے، نیکیوں سے محبت ہو جائے، اعمال میں اضافہ ہو جائے، نماز کا ذوق ہو، قرآن کا شوق ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کا جذبہ بڑھے، شوق بڑھے، جنت کی طلب ہو، جہنم سے ڈرے بندہ، گناہوں سے بچے، گناہوں سے پرہیز کرے۔ یہی تصوف، یہی طریقت ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالی ہم سب کو، کہنے والوں کو، سننے والوں کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔